اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ سیشن میں ہم لوگ آیت نمبر 45 سورہ یونس یہاں تک آئے تھے۔ انشاءاللہ آج آگے چلیں گے۔ یہ جو کچھ بھی ان آیات میں کہا گیا، جو ہم لوگوں نے ابھی پچھلے سیشن میں دیکھا، یہ اس کی جڑیں بہت گہری، بہت دور تک جاتی ہیں۔ یعنی یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یہ بیماری بہت عرصہ قبل شروع ہوئی ہے کہ غیر اللہ سے کی عبادت کرنا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، ہے نا، غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ سب بہت بہت پرانی بات ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں نئی نئی فتوحات جہاں جہاں ہوتی رہی، مسلمان جہاں جہاں پر داخل ہوتے رہے، پوری کی پوری قوم وہاں کی اسلام قبول کرتی رہی۔ لیکن ساتھ ہی وہاں ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد جو دوسرا کام وہاں پر وہ اسلامی افواج نے کیا کہ وہاں پر عربی کی تعلیم، اور عربی کا تعلیم اس طرح سے شروع کیا گاؤں گاؤں میں ہر جگہ، کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان جگہوں کی اپنی زبان تو ماند پڑ گئی یا ختم ہو گئی، یا اگر رہ گئی تو نام کے لیے رہ گئی، اور عربی ہر جگہ رائج ہو گئی، اور قرآن عربی میں۔ سبحان اللہ۔ بعد میں سلسلہ کچھ اور رہا۔ ہندوستان، پاکستان، سب کانٹیننٹ میں دین پہلی صدی کے آخری حصے میں آیا۔ اس وقت مسلمانوں میں خلافت ختم ہو چکی تھی، ملوکیت تھی، بادشاہیت تھی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں قرآن دین آیا، لوگوں نے دین قبول کیا۔ جن لوگوں نے دین قبول کیا اور اس کے بعد ان کے لیے قرآن تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا، عربی کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا، لیکن یہ بہت ہی محدود پیمانے میں یہ کام ہوا۔ یہ خانقاہوں میں، مدارس تک محدود رہا۔ شروع میں تو وہ لوگ آئے اس علم کو سیکھنے کے لیے جو اچھی سوچ سمجھ کے لوگ تھے، وہ لوگ آئے، اور وقت کے ساتھ ان لوگوں کی جگہ وہ لوگ آنا شروع ہو گئے جو نادار لوگ، ہے نا، اپنی ضرورت کے تحت، اپنی حالات کے تحت وہ مدارس میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ یہ کسی نے کوشش نہیں کی کہ عوام الناس تک، جو اسلام جن لوگوں نے قبول کیا، ان تک دین، عربی زبان سیکھنے کے لیے، عربی زبان کے لیے ان کو تعلیم دینے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اور بعد میں تو یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، اور یہ صرف خانقاہوں میں اور مدرسوں میں محدود ہو گیا، اور وہاں سے جو لوگ نکلے تو ان کو تو بہترین راستہ مل گیا۔ پھر وقت کے ساتھ لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھولنی شروع کر دیں۔ بہرحال یہ ایک طویل کہانی ہے۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے کہنا پڑتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ایک اشلوک کی طرح تھا کہ جو کہہ دے وہ مسلمان ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ عربی کے الفاظ ہیں۔ یہ صورتحال یہاں تک کہ تقریباً 200 سال قبل کی بات میں کر رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ
ان کو اس بات کا بڑا احساس ہوا ہے، شاید غالباً یہی وجہ رہی ہوگی کہ لوگ اسلام میں ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتے، تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، اور یہ ترجمہ ان کا کرنا تھا کہ ان کے خلاف ایک طوفان اٹھ گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو مدرسے اور خانقاہوں سے نکل کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے طوفان اٹھا دیا کہ اللہ کی زبان اور آپ کسی اور زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد تراجم کا سلسلہ شروع ہوا، اور تراجم ظاہر ہے آج کم و بیش 100 کے قریب اردو میں ترجمے ہیں قرآن کے۔ بہرحال یہ تراجم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح یہ پھر لوگوں کو یہ ہوا بھائی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، پھر اس سے پتہ لگا انہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ پتہ لگا۔ اب یہ لفظ معبود عربی کا لفظ ہے، الہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ معبود، الہ کا ترجمہ معبود کر کے ایک پھر ایک الہ کے معنی تو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں اس سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ جائیں مزاروں پر، جو لوگ پہنچتے ہیں جاتے ہیں ان سے پوچھیں، تجربہ کر کے دیکھیں آپ، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ثابت ہوگا کہ یہ سچ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہاں کیوں آ کے دعا مانگتے ہو؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں اللہ تو معبود ہے، یہاں تو میں اس لیے آتا ہوں، یہ ولی اللہ ہے، میرے لیے دعا کر دیں گے تو میری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ وہ غلط تصور معبود کی وجہ سے، یہ پہلے عرب میں بھی ایسا ہی ہوا ترجمہ معبود، اور پھر بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا اس بات کو۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ سعودی عرب میں بھی ایک دور ایسا گزرا ہے کہ لوگ وہی کچھ کر رہے ہوتے تھے جو آج ہمارے یہاں عام ہے، مزاروں پر، قبروں پر، درختوں پر، دوسری ایسی چیزوں پر جا کے وہاں منتیں ماننا، یہ سب کچھ وہاں بھی تھا۔ یہ تو محمد بن شیخ محمد بن عبد الوہاب ان کا یہ کارنامہ ہے، اور یہ آل سعود کا، کہ دونوں نے مل کے اسے ختم کیا، اور کہا گیا کہ اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا معبود برحق۔ تو معبود برحق کے معنی تو عرب سمجھ گئے، ہم نے بھی استعمال کیا، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، لیکن برحق پھر وہی۔ بہرحال یہ ہے سارا بیک گراؤنڈ، اور یہ جس کو میں نے دلائل کہا، پچھلی نشست میں کہا کہ اللہ نے دلائل نازل فرمائے، در حقیقت اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جو آسمان اور زمین میں ہے، جس کو دیکھ کے انسان کو، جس کے بارے میں دریافت کر کے انسان کو احساس ہوگا کہ اس کائنات میں سوائے اللہ کے اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کائنات میں تدبیر کر رہا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے آج سائنٹیفکلی یہ سب باتیں، آج سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سب چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے تو یہ ممکن نہ تھا۔ تو یہ در حقیقت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں، ہاں وہ آیات جو شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات، کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک دن اور رات کی الٹ پھیر میں اور تخلیق میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد میں ہیں، ہوتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور بول اٹھتے ہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ باطل نہیں بنایا، سبحانک آپ تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ آگ کا عذاب کہاں نا ہے؟ آخرت میں۔ ان کو دیکھ کے انہیں آخرت یاد آئی،
یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت، شاید آخر کی آیت ہے آل عمران کی. تو بہرحال میں نے کافی وقت لے لیا، وقت تھوڑا ہی رہ گیا. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئی آیت نمبر 46. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کرب سے گزر رہے ہوں گے ان حالات میں مکے کے اندر، کسی حد تک تم تصور ضرور کر سکتے ہیں، اور چاہتے ہوں گے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کمبختوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں تاکہ انہیں ہوش آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے، اگر ہم ان میں سے کچھ تھوڑا سا دکھا دیں، کچھ بھی باز دکھا دیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو آپ آپ کی کو وفات دے دیں، آپ کی موت واقع ہو جائے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں. دیکھیں کتنی واضح بات ہے. اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو وفات دے دیں. آج ہمارے یہاں ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کہیں گے اگر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو وہ شاید قتل کر دیں گے آپ کو. ان کی نظر میں آج بھی وہ زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں. اللہ رحم فرمائے یا رب العالمین. اسی سورہ آل عمران میں ہم لوگ ایک آیت پڑھ چکے تھے، یاد ہوگا، سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد کیا ہے؟ ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے کتنے رسول گزر چکے. فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں. ہاں، سب کچھ کے باوجود کیوں؟ یہ صرف قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ یہ جتنی دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں شیطان نما علماء، انہوں نے جس راستے پر چلایا ہوا ہے لوگ آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں. غرض کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ تو آپ دیکھیں گے حشر کے دن، ان کے ساتھ کیا ہوگا. آج دنیا میں اگر ہم دکھائیں یا نہ دکھائیں فرق کوئی نہیں پڑتا. اگلی آیت ہم سب دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی اور دوسروں کے کیے اعمال کا نتیجہ بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اللہ کا پسندیدہ بنائے یا رب العالمین. اگلی آیت، آیت نمبر 47. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب میں رسول رہے ہیں، ہر امت کے رسول رہے ہیں. اور جب ان امتوں میں ان لوگوں میں رسول آ گئے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا انصاف، پورے انصاف کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا گیا. آپ کو تسلی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے اس آیت میں کہ جس طرح آپ رسول ہیں یہاں اس امت میں، اس سے پہلے تمام امتوں میں رسول آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے آنے کے بعد فیصلہ کر دیا اس قوم کا. تو ایسا ہی آپ کی قوم کے ساتھ ہوگا، آپ کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. آپ پریشان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے. ان آیات سے ابھی جو دو گزری، جب لوگوں نے سنا تو نصیحت قبول کرنے کے بجائے اب وہ سوال کرتے ہیں. ہاں، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. یہ ایمان لانے والوں سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ. یعنی یہ وعدہ اگر واقعی سچا ہے تو بتاؤ کب یہ ہوگا.
اگلی آیت، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اس آیت کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا جا رہا ہے۔ ایمان والوں سے سوال کر رہے ہیں، نہیں ماننے والے، نہیں قبول کرنے والے، لیکن جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوایا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 49 ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے لیے ذرا بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ نقصان کا نہ فائدے کا، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب یہ وقت مقرر معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتا ہے یہ وقت، اور نہ ایک گھڑی آگے سرکتا ہے۔ یعنی اپنے وقت پر جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یہ وقت آ جاتا ہے امت کے اجل کا، ختم ہونے کا۔ قل ارأیتم ان آتاکم عذابہ بیاتا و نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ اب ایک سوال ان کے سامنے اور رکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہیں کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اس کا عذاب یعنی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، تو کیوں، تو کیا ہے اگر آ جائے گا تو کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ مجرم جلدی کر رہے ہیں، اس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ ان کو کیا مل جائے گا اس سے سوائے تباہی کے؟ کیا ملے گا؟ اب جلدی کر رہے ہیں اپنی تباہی کے لیے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 50۔ پھر ایک سوال رکھا جا رہا ہے، ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم ایمان لے آؤ گے اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کی ہدایات پر؟ اس وقت کیا کہا جائے گا سنیں، آلان وقد کنتم بہ تستعجلون، اب اس کے آ جانے کے بعد، عذاب کے دیکھ لینے کے بعد، اور جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اس وقت کہا جائے گا ظالموں کو کہ چکھو مزہ ہمیشگی کے عذاب کا، هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، کیا تمہیں بدلہ دیا گیا مگر وہی نہیں جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 52 ہم لوگوں نے پڑھی۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اللہ کے عذاب سے یا رب العالمین۔ عذاب کی چھوٹی چھوٹی شکلیں تو بے شمار ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن ہم کم ہی ہیں جو اس کی طرف توجہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری بصیرت کو کھولیں یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد جب وہ عذاب ہلاکت کا جب نازل ہو جائے گا تو اس وقت ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا۔ جب سب کچھ دیکھ لیا تو تسلیم کیا۔ یہاں تو غیب پر ایمان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ یاد رکھیں، ہے نا، غیب پر ایمان، بے دیکھے ایمان، بغیر جانے ایمان، پھر وہ ایمان ہے، پھر اسے تسلیم کرنا ہے۔ بہرحال اگلی آیت میں دیکھیں، اب یہ ایک اور انداز، کچھ لوگ آ کر کے بڑا تخلیہ میں آ کر کے پوچھتے ہیں، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آ کے آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، آپ سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے، سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیں ہاں اور میرے رب کی قسم بے شک یہ شک ہے، حق ہے، بے شک جو باتیں کہی گئیں یہ حق ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم لوگ اس کو عاجز نہ کر سکو گے۔ کیا مطلب؟ تم لوگ اس فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکو گے، ہے نا۔ یہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا۔
اور ہو کے رہے گا۔ انسانی کوششیں، انسان سمجھتا ہے آج کہ دنیا تمہیں تباہ ہو گئی، دنیا اپنے نیوکلیئر ویپن کے ذریعے، تو ہم چاند پہ جا کے آباد ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھیں کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، مارس پہ جا کے آباد ہو جائیں گے۔ کہیں جا کے تم آباد نہیں ہوگے، یہاں تم ختم ہو جاؤ گے، تم بھی اسی طرح جس طرح دوسرے ختم ہوئے ہیں۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر یہ تمام کے تمام لوگ، ہر وہ شخص جو ظالم ہے، ہر نفس جو ظالم ہے، اگر وہ فدیے میں زمین بھر وہ کچھ دینا چاہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، وہاں تو دینے کے لیے آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر وہ عذاب آنے وقت وہ فدیے میں کچھ دینا چاہے، یا اس سے پہلے جو کچھ بھی وہ دیتا رہا ہے اللہ کے نام پر، وہ سب کسی کام نہیں آئے گا۔ اصل چیز تو اللہ پر ایمان ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس وقت حشر کے دن، یہ یا عذاب آنے کے دن جب وہ عذاب آئے گا، تو یہ اپنی ندامت کو چھپا رہے ہوں گے، اپنی شرمندگی کو چھپا رہے ہوں گے جب عذاب دیکھیں گے، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا عذاب ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا پورے انصاف کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی کرتے رہے ہیں اللہ رب العزت ماضی میں۔ آیت نمبر 55۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اس کے مالک اور آقا اللہ ہیں۔ اس کی ملکیت، کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں۔ الا ان وعد اللہ حق، اور جان لو اس بات کو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ یاد رکھیں، علم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جاننے کے بعد اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ علم تو آج اکثریت رکھتی ہے اس بات کا کہ دنیا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ آج اس بات کا علم، سائنٹیفکلی یہ بات آلموسٹ پروون ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ انرجی یہ ایک دن ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن اس پر عمل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس پر پھر عمل کرو، اپنے آپ کو اس دن کی تباہی سے بچاؤ، وہ کون کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت علم نہیں رکھتی۔ علم رکھتی ہے لیکن یقین نہیں رکھتی۔ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے، جان ڈالتا ہے، اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ جس کی ملکیت ہے اسی کی طرف، ظاہر ہے جو مالک ہے چیز اسی کی طرف جائے گی، اسی کے پاس واپس جائے گی۔ اللہ ہی مالک ہیں آسمانوں و زمین کے، اور جو کچھ اس میں ہے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور اللہ ہی ہیں جو زندگی عطا کرتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، اور سب نے لوٹنا ہے، ہم سب نے بھی لوٹنا ہے اسی کی طرف۔ آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے لوگو، اے انسانوں، یہ مخاطب تمام انسان ہیں، اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن تو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، مخاطب تمام انسان ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، اور شفا
اس چیز کے لیے جو سینوں میں ہے، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا، وہدن اور ہدایت، ورحمت للمؤمنین، اور رحمت کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اسے تسلیم کریں، جو اسے مان لیں، ان کے لیے آ چکی تمہارے پاس۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی وحی کی طرف ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس قرآن کی طرف ہے۔ یہ قرآن ہے جو نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کی شفا ہے، اس کا علاج ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، آیت نمبر 58۔ آپ فرما دیں، ہاں کیا فرما دیں؟ بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، اور جو اس نے یہ کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ جتنا منا سکتے ہو۔ یہ خیر ہے، بھلا ہے ان تمام چیزوں سے جو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو۔ دنیا میں ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ مال، ہاں، اپنے فائدے کی چیزیں، اپنا اقتدار، اپنی قوت، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے لیے خوشیاں مناؤ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے مزید ہے۔ تم اس کے حقدار تو نہ تھے، اللہ نے اپنی رحمت تم پر نازل فرمائی ہے، اس لیے کہ جب یہ کائنات ختم ہوگی تو جن کو یہ ملے گا، جو اس پر ایمان لائیں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے، اور جو اس سے محروم رہیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس آیت میں لفظ ہے یفرحو، فرح، فرح کہتے ہیں خوشیوں سے پھول جانا، ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں ٹی وی پر دکھاتے ہیں کہ جی کسی پارٹی کا بندہ جیت گیا تو دیکھیں، یا کس طرح سے ڈھول بجا رہے ہیں، اچھل کود مچا رہے ہیں، ہاں، یا ہماری ٹیم جیتتی ہے تو کس طرح ہم کرتے ہیں، یہ ہے فرح۔ دو آیات اور اس کے بعد انشاءاللہ میں رک جاؤں گا۔ آیت نمبر 59، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اللہ نے جو رزق نازل کی ہے اس میں تم کیا کر رہے ہو؟ حرام کر رہے ہو کچھ چیزوں کو، کچھ چیزوں کو حلال کر رہے ہو۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یا تم اپنی طرف سے یہ افطرا کر رہے ہو، فیبریکیٹ کر رہے ہو، اپنی منمانی کا فرما رہے ہو؟ ہاں، اس کے پیچھے بہت سارے واقعات ہیں۔ جانوروں کے ساتھ، کچھ جانوروں کو یہ حلال کرتے، کچھ کو حرام کر دیتے۔ اللہ نے تو جن جانوروں کو حلال کیا ہے چوپایوں کو، اس کا پوری لسٹ اللہ نے بتا دی ہے۔ پھر یہ کھانے پینے کی چیزوں کو حرام حلال کر دیتے۔ پھر یہ پیداوار میں سے مثال کے طور پر انگور، اللہ نے حلال ہے انگور، اسے شراب بنا کے اس کا حرام کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا یہ جو تم حرکتیں کرتے ہو، کیا اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اپنی مرضی سے کرتے ہو؟ یہ تفاصیل حرام اور حلال کی آئے گی آگے مکی صورتوں میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 16، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا گمان کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بات گڑ رہے ہیں؟ کیا ہے ان کا گمان قیامت کے دن کا؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ قیامت کے دن؟ کیا گمان کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جھوٹی باتیں جو گڑ رہے ہیں اللہ پر، اللہ کے متعلق، اسی کہ جب ان سے ایسے سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ تو کیا گمان کر رہے ہیں ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت کے دن کے ساتھ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو صاحب فضل ہیں لوگوں کے لیے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس شکر گزار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب فضل ہے
اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ تم اس ہستی پر جس کا سب کچھ ہے اس کائنات میں، اس پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو، اور پھر بھی تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن تم اکثریت انسانوں کی اللہ کا شکر ادا کرنے والی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔